ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے آواز علامہ احسان الہی ظہیر قائد ملت اسلامیہ، للکار علامہ احسان الہی ظہیر، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، محترم جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان سے آنے سے قبل تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت محترم جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ میں مشکور و ممنون ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور بلبلے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی حافظہ اللہ کا اور ہماری جماعت کے بزرگ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حفظہ اللہ کا بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ
میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ اور میرے بھائی شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے. میں اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ دوستوں و احباب کے سامنے چند ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے. آپ جانتے ہیں رب کائنات نے امام کائنات کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے نوازا ہے. امت کو اس امت کی صلاح و فلاح کو رحمت کائنات کی اتباع سے منسلک کر دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک جماعت دل و جان سے رحمت کائنات علیہ السلام کی اتباع کرتی تھی. پھر یہ معاملہ بتدریج کمی و کوتاہی کا شکار ہونے لگا. نتیجہ یہ نکلا کہ عصر حاضر میں لوگ اتباع سے بہت دور ہو چکے ہیں. آسمان کا خالق و مالک امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروا رہا ہے، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے، کائنات والوں کو سنا دیجئے، کائنات میں بسنے والوں، اگر تم اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، خالق و مالک کا قرب چاہتے ہو، اس کی نزدیکی چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جنت کا حصول اور بہشت کا دخول چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی سبب اور ذریعہ ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے مل کر
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کی اتباع اختیار کرو. اب سمجھنا یہ ہے کہ اتباع ہے کیا؟ اتباع کہتے کسے ہے؟ اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ آئیے پہلے اتباع کا معنی سمجھیے، اور معنی سمجھنے کے لیے لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب کو کھولیے. جب لسان العرب کو کھولو گے، لسان العرب کے صفحات پہ ابن منظور یہ لکھے گا، قال الفراء. ابن منظور کہتے ہیں امام فرا نے کہا. کون ہے امام فرا؟ یہ لغت اور نحو کے بہت بڑے امام ہیں. یہ لغت کا امام لکھتا ہے الاتباع ان یسیر الرجل وانت تسیر وراہ اذا قلت اتبعته فکأنک کفوتہ. وہ کہتے ہیں اتباع کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص آگے آگے چلے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. جب آپ کہیں گے اذا قلت اتبعته، ہم نے اس کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، فکأنک کفوتہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آگے چلنے والے کے نقش قدم پہ چلے. اتباع کا معنی کیا ہے؟ نقش. سارے بولو کیا معنی ہے؟ نقش قدم پہ چلنا. اب کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ آؤ، اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اہل حدیث کی پکار یہی ہے، اہل حدیث کی صدا یہی ہے، اہل حدیث کا آوازہ یہی ہے، اہل حدیث کا نکارہ یہی ہے. اہل حدیث اسی بات کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں تم نے قدموں پہ قدم رکھنے ہیں، تم نے نقش قدم پہ چلنا ہے. امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پہ نہیں، امام مالک کے نقش قدم پہ نہیں، امام شافعی کے نقش قدم پہ نہیں، امام احمد ابن حنبل کے نقش قدم پہ نہیں. اور تم نے قدموں پہ قدم رکھنے ہیں تو آمینہ کے لال جناب محمد کے نقش قدم پہ چلنا ہے. کس کے نقش قدم پہ؟ اور بولو، مجھے بتلاؤ. یہ لڑائی کی دعوت ہے، یہ جھگڑے فتنے اور فساد کی دعوت ہے. سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا جلسہ کسی مقام پر بھی ہو، اہل حدیث کا پروگرام کسی جگہ پر بھی ہو، دعوت دینے والا کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو اہل حدیث، اس کی دعوت خالصتاً یا رب کے قرآن کی دعوت ہوگی یا محمد کے سچے فرمان کی دعوت ہوگی. وہ کسی اپنے امام مولوی مفتی کی دعوت دینے آتا، ہم لوگوں کو اپنی طرف بلانے آتے. ہم نہیں کہتے اپنے بڑوں کو چھوڑ کر ہمارے بڑے کو مانو، ہم نہیں کہتے اپنے
پیروں کو چھوڑ کر ہمارے پیروں کو مان لو. ہم نہیں کہتے اپنے خطیبوں کو چھوڑ کر ہمارے خطیبوں کو مان لو. ہم نہیں کہتے اپنے ادیبوں کو چھوڑ کر ہمارے ادیبوں کو مان لو. ہمارے حسیبوں کو مان لو. ہمارے لبیبوں کو مان لو. ہمارے بڑوں کو مان لو. ہم تو کہتے ہیں یارو ان سارے بڑوں کو چھوڑ دو. جن کو بڑا تم نے بنایا ہے اس اکیلے بڑے کو مان لو جس کو بڑا ہم نے نہیں عرش والے رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بڑا بنایا. زندہ باد. ذرا ہماری دعوت پہ کان لگاؤ تو صحیح. ذرا ہمارے پیغام کو سینے کی تختیوں پہ لکھو تو صحیح. کائنات کے رب کی قسم ہے ہم کسی کو یہ دعوت دینے نہیں آئے کہ اپنوں کو چھوڑ کر ہماروں کو مان لو. ہم نہیں کہنے آئے کہ غزنویوں کو چھوڑ کر اپنوں کو چھوڑ کر غزنویوں کو مان لو. ہم نہیں کہنے آئے اپنوں کو چھوڑ کے لکھویوں کو مان لو. ہم نہیں کہنے آئے اپنوں کو چھوڑ کر روپڑیوں کو مان لو. ہمارے مولویوں کو مان لو. ہمارے خطیبوں کو مان لو. ہمارے عالموں کو مان لو. اور ہم تمہیں تمہارے دروازے چھڑا کر اپنے دروازوں پہ لے جانے کے لیے نہیں آئے. ہم تجھ سے سارے دروازے چھڑا کے اس دروازے پہ لے جانے کے لیے آئے ہیں جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے. ہماری تکبیر. علامہ کی للکار. سنو علامہ کی للکار. سنو للکار علامہ کی ہو یا کسی اور کی ہو وہ ایک ہی ہے. وہ پیغام ایک ہی ہے. وہ صدا ایک ہی ہے. اس ملک میں آواز گونجے گی. اہل حدیث کو نوٹ کر لو. طارق یزدانی کی نہیں, شیر پنجاب کی نہیں. اس ملک میں آواز گونجے گی یا رب کی توحید کی گونجے گی یا محمد کی ختم نبوت کی. دو نعرے لگنے چاہیے, ایک رب کی توحید کا, ایک محمد کی ختم نبوت کا. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. سنو اہل حدیثو, اگر توحید زندہ ہو گئی تو ہم زندہ باد ہیں. اگر ختم نبوت زندہ ہو گئی تو ہم زندہ باد ہیں. ہم نے یہ تقاضا, یہ جدوجہد, یہ سعی اس لیے نہیں کی کہ ہمیں زندہ باد کیا جائے. ہم اپنے آپ کو زندہ باد کہلانے نہیں آئے, ہم رب کے اسلام کو زندہ باد کرنے آئے. اللہ اکبر. پھر آؤ ہماری دعوت پہ کان تو لگاؤ. ہم تمہیں بلا رہے ہیں اپنے بڑوں کی دروازے کی طرف نہیں. ہم تمہیں لے جا رہے ہیں اس دروازے پہ جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے, فاروق کو عدالت ملی ہے, عثمان کو سخاوت ملی ہے, علی کو شجاعت ملی ہے, ائمہ کو امامت ملی ہے, ولیوں کو ولایت ملی ہے. اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی. وہ کس کا دروازہ ہے؟ اب بولو کس کا دروازہ ہے؟ محمد کا صلی اللہ. ہم تو ساری کائنات سے تمہارا ناتا تڑوا کے مدینے والے کے ساتھ ناتا جوڑنا چاہتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اب بولو. جڑا ہوا ہے ہمارا ناتا رشتہ اس کے ساتھ. دعوے بڑے ہیں محبت کے,
لیکن ہماری محبت کا نا ایک نقشہ کھینچا شیخ سعدی رحمت اللہ ہے، انہوں نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہماری محبت کا۔ وہ کہتے ہیں ایک بی بی جا رہی تھی، اس کے پیچھے بیوہ چل پڑا، بی بی نے مڑ کے دیکھا بیوہ آ رہا ہے، رک گیا، رک گئی، اس نے کہا خیریت ہے؟ اس نے کہا خیریت ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ اب بی بی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا میرے ساتھ کیا محبت کر رہی ہیں، میرے پیچھے مجھ سے خوبصورت میری بہن چلی آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، بی بی نے زور سے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا ظالم جھوٹ بولتا ہے، تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا۔ اور مسلمانوں، نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں، عقیدت و ارادت کے نعرے لگانے والوں، شیفتگی اور مرفتگی کے آوازیں بلند کرنے والوں، اگر تمہیں آمینہ کے لال سے محبت ہوتی تو مر جاتا، مٹ جاتا، کٹ جاتا، نبی کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی جرات نہ کرتا۔ ذرا محبت کا جائزہ تو لے، ذرا عقیدت و ارادت کا جائزہ تو لے، ہمارے مسلک کی دعوت پہ غور کر۔ اور مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے میں اہل حدیث ہوں۔ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ اس لیے ڈرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہوتا کہ مسلک اہل حدیث کس کا نام ہے تو تو کبھی نہ ڈرتا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تکمیل کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اور دیپالپور کے کرد و نواح سے آنے والوں، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، فقاہت کا، ہاں ثقافت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا۔ دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے شرافت کا، سخاوت کا، امانت کا، دیانت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، شجاعت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے استقامت کا، شہادت کا۔ دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذیشان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے، ذرا سنو۔ آج کئی لوگ ڈرتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں۔ کہاں یاد آئے میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان علیہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ بے شمار علامہ
تیرا نام رہے گا، علامہ تیرا نام آئے وہ رہے گا، فرما زندہ باد۔ وکلا کے اجتماع سے، اہل حدیث وکلا کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، اہل حدیثوں بزدلی چھوڑو، سستی چھوڑو، کاہلی چھوڑو، اور میدان میں ہو، بازار میں ہو، غار میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو، یاروں میں ہو، اغیاروں میں ہو، سجنوں میں ہو، دشمنوں میں ہو، چھوٹوں میں ہو، بڑوں میں ہو، امیروں میں ہو، غریبوں میں ہو، کالوں میں ہو، گوروں میں ہو، امریکیوں میں ہو یا افریقیوں میں ہو، افغانیوں میں ہو یا ایرانیوں میں ہو، پاکستانیوں میں ہو یا ہندوستانیوں میں ہو، حنفیوں میں ہو، مالکیوں میں ہو، شافعیوں میں ہو، حنبلیوں میں ہو، دیوبندیوں میں ہو، بریلویوں میں ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے کو میں اہل حدیث ہوں، میں اہل اب بولو میں اہل حدیث ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اہل حدیث بات کرتا ہے یا رب کے قرآن کی یا محمد کے، دو ہی چیزیں ہمارے پاس۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ کس کے نقش قدم پہ چلو؟ بولو، امتحان آنے لگا ہے میرا اور آپ کا بھی، کس کے نقش قدم پہ چلو؟ صحابہ چلے تھے، ان کو نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے دیکھ کر تو آسمان والے کی حیرت جلال میں آ گئی تھی۔ آسمان والے نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، منزل پہ پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے چلتے ہو، جو نبی کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں ان کے قدموں پہ قدم رکھو، منزل پہ پہنچ جاؤ۔ کیسے قدم رکھو؟ یہ دیکھو نقش قدم پہ چلنا ہے کیا؟ مجھے اور آپ کو پتا نہیں۔ صحیح البخاری ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہے، یہ ہے نقش قدم پہ چلنا۔ امام کائنات مسجد میں تشریف لائے، آج عجیب منظر صحابہ نے دیکھا۔ کائنات کا امام مسجد میں آیا، صحابہ کی نگاہ محمد کے ہاتھ میں پڑی، صلی اللہ رحمت کائنات کے ہاتھ میں پڑی تو کیا دیکھا؟ محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ کیا پہن رکھا ہے؟ سارے بولو ذرا، کیا پہن رکھا ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ یہ ہے نقش قدم پہ چلنا۔ صحابہ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ محبوب آج پہن کے آیا ہمیں حکم دے کہ انگوٹھیاں بنوا کے پہن لو تو ہم پہن لیں گے، نہیں، صحابہ کی نگاہ پڑی، نبی کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، اور دوسری نماز میں صحابہ بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انگوٹھیاں بنوا کے پہن کے آ گئے۔ نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی انگوٹھیاں بنوا کے پہن کے آ گئے۔ ادھر سارے صحابہ انگوٹھیاں بنوا کے پہن کے آئے، ادھر آسمان سے جبریل آ گیا، رب کا پیغام لے کے آ گیا۔ محبوب، رب کا پیغام آیا ہے کہ آج کے بعد سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا، سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، حرام۔ کائنات کے امام نے ایک لمحہ نہیں لگایا، محبوب اٹھے، صحیح البخاری ہے، صحابہ کے مجمع میں نبی کھڑا ہوا، یوں ہاتھ بلند کیا، فَنَبَذَهُ، کائنات کے امام نے لوگوں کے سامنے یوں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا، انگوٹھی اتارنے کے بعد آپ نے فرمایا قَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا، او میرے صحابہ، آج کے بعد میں محمد زندگی میں کبھی سونے کی انگوٹھی، بولو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی۔ صحابہ نے دیکھا، نبی نے نہیں کہا تم بھی اتار دو، نبی نے نہیں کہا،
اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. سنو، حکم کا انتظار نہیں کیا کہ نبی فرمائے گا تو انگوٹھی اتاریں گے. نبی کو کچھ کرتے دیکھا، انہوں نے کرنا شروع کر دیا. نبی کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، انہوں نے انگوٹھیاں پہن لی. نبی کو اتارتے ہوئے دیکھا. امام بخاری نے لکھا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے نبی کو انگوٹھی اتارتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نہ اتاری. سارے لوگوں نے انگوٹھیاں، بولو انگوٹھیاں اتار دی. سارے لوگ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک نہیں، دو دو چار چار پہننی ہے شروع کر دی. عاشق جو ہوئے ہم ایک نہیں، کئی انگوٹھیاں پہن رکھی. اور پھر کہتے ہیں ہم محب ہیں، ہم تو عاشق ہیں اللہ کے رسول. میں نے ایک جگہ پہ ایک بھائی کو دیکھا ہے، حدیث بھائی تھا، نکاح کے لیے اسے مجھے بلایا. میں گیا، میں نے دیکھا اس نے 4 انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں سونے کی. میں نے کہا بھائی نکاح پڑھوانا ہے تو انگوٹھیاں اتار دو. اس نے میرے کہنے پہ 3 اتار دی، ایک پہنے رکھے. میں نے کہا یہ کیوں نہیں اتارتے؟ مولوی جی یہ نہیں لا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سسرال والوں نے پہنائی ہے، اس سوریاں نے پہنائی ہے، نہیں اتار سکتا. میں نے کہا تو کیسا وہابی ہے؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ایک سسرال کی بات کرتا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اور تو ایک سسرال کی بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ ایک طرف، تمہارے بہن بھائی ایک طرف، تمہارے بیوی بچے ایک طرف، تمہاری برادری ایک طرف، تمہارا قوم قبیلہ ایک طرف، تمہارے رشتہ دار ایک طرف، تمہارے عزیز و اقارب ایک طرف، تمہارا مال و دولت ایک طرف، تمہارے مکان ایک طرف، تمہاری کوٹھیاں ایک طرف، تمہاری بلڈنگیں ایک طرف، تمہارے بنگلے ایک طرف، تمہاری جائیدادیں ایک طرف. نہیں نہیں، مجھے کہنے دو مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ سارا جہان ایک طرف، آمینہ کا لالا کے لا ایک طرف، سارا جہان جاتا ہے چلا جائے، محمد کی حدیث پہ آنچ نہ آنے پائے. نبی کی محبت پہ آنچ، بولا نبی کی محبت پہ آنچ. اہل حدیث ذرا دیکھ میں اور تو کہاں کھڑے ہیں، میری اور تیری محبت کیسی ہے، میرا اور تیرا پیار کیسا ہے، میری اور تیری الفت کیسی ہے. آج میں اور تو نبی کی حدیث کا تمسخر اڑائیں گے، عمل کون کرے گا؟ آج میں اور تو نبی کی سنت کو پسے پش ڈالیں گے، اس پہ عمل کون کرے گا؟ جی گناہگار ہے جی، کوئی بات نہیں ہے جی. مولوی صاحب اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. تمہیں بتاؤں سختی، صحیح مسلم کھولو. صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص کو علم نہ ہو سکا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہو گیا. وہ انگوٹھی پہنے ہوئے کائنات کے امام جناب محمد کی موجودگی میں مسجد میں آ گیا صلی اللہ علیہ. مسجد میں داخل ہوا، رحمت کائنات کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ پڑی. کائنات کے امام نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی. کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے. کائنات کے امام نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کو اتارا، یوں پکڑ کے مسجد نبوی کے صحن میں پھینک دیا. کائنات کے امام نے کہا سونا مردوں کے لیے حرام. جب
نبی کائنات نے پھینک دی، صحابہ آ جا رہے ہیں، اس انگوٹھی کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار؟ بولو، اور شرم نہیں آتی ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو؟ ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو جنہوں نے تن من دھن محمد میں قربان کر لیا تھا. ان پہ تنقید کرتے ہو جو تقوی میں بھی اعلیٰ، طہارت میں بھی اعلیٰ، ایمان میں بھی اعلیٰ، پاکیزگی میں بھی اعلیٰ، سہانت میں بھی اعلیٰ، فطانت میں بھی اعلیٰ، امانت میں بھی اعلیٰ، دیانت میں بھی اعلیٰ، صرافت میں بھی اعلیٰ، سخاوت میں بھی اعلیٰ. ان پہ تنقید کرتے ہو جو استقامت میں بھی اعلیٰ، شہادت میں بھی اعلیٰ، اور جو دنیا میں بھی اعلیٰ، آخرت میں بھی اعلیٰ. تنقید کون کرتا ہے؟ ان صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں جو مسجد نبوی کے سین سے سونے کی انگوٹھی اٹھانے کے لیے تیار. اور تنقید کون کرتے ہیں؟ جو مسجدوں میں پلاسٹک کے سلیپر چھوڑنے کے لیے تیار. جوتے چھپاتے پھرتے ہیں، علماء چھپاتے پھرتے ہیں، جوتا نہ کوئی لے جائے. وہ تنقید کرتے ہیں جو مسجدوں میں پلاسٹک کے سلیپر نہیں چھوڑتے. صحابہ آ جا رہے ہیں، ایک نے کہا اٹھا لو انگوٹھی، اٹھا لو، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے. گھر لے جاؤ، بیوی بچے کو دے دو، بیوی کو دے دو، بیٹی کو دے دو، ماں کو دے دو، بہن کو دے دو، یا بازار لے جا کے فروخت کر کے مال سے فائدہ اٹھا لو. اس نے کہا واللہ لا آخذ قد کرہہ رسول اللہ. اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے محبت؟ کہا محبت کہتی ہے انگوٹھی جو رسول نے پکڑ کے پھینک دی ہے، اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں ہے. انگوٹھی اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. لوگوں سوچو، غور و فکر کرو، ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، ہماری دعوت کو دل میں جگہ دو، ہمارا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کتاب و سنت کی یہ دعوت لیے ہوئے گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند پاکستان کی گلی گلی میں مسلک کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے. لہراؤ گے؟ لہراؤ گے؟ اونچی بتاؤ لہراؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ لہراؤ گے؟ قاری انعام اللہ صاحب کے ساتھ قدموں کے ساتھ قدم ملاؤ گے؟ عالمی کے شانہ بشانہ آؤ گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اس ملک میں رب کی توحید کا لوہا منوا کے رہیں گے. محمد کی ختم نبوت کا اعلان لوگوں کو سنا کے رہیں گے. کتاب و سنت کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. بھگاؤ گے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا